جس نے بھی لکھا اس نے قلم سے نہیں لکھا، اس نے خون جگر سے لکھا. کیا ہے پہلی بات؟ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، آگے اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. جس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں مبعوث کیے گئے، پوری دنیا میں ہدایت کی ایک کرن بھی نہیں تھی. جو بڑی قومیں کہلا رہی تھیں، روم والے، بڑی بازنطینی سلطنت، اتنے سالوں کی سلطنت، شام سے شروع ہو کر اور ہوتے 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 وہ روم سے بھی آگے پڑے یورپ. وہ بازنطینی سلطنت دو حصوں میں تقسیم، دو حصے نہیں کہیں گے، دو خیالات میں تقسیم تھی. لیکن حال کیا تھا؟ حال یہ تھا کہ جیسے آپ کے ہاں آج کرکٹ کا اسٹیڈیم ہوتا ہے، ایسے اسٹیڈیم ہوتے تھے اور درمیان میں کوئی گیند، کوئی بلہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ درمیان میں غلام انسان، قیدی انسان، اور ان سے مقابلے کے لیے بھوکے شیر. اور ان کا محبوب مشغلہ تھا یہ. وہ اس سے خوش ہوتے تھے کہ بھوکا شیر کیسے ایک انسان کو، اسی کی طرح کے انسان کو چیڑ پھاڑ کر کھاتا ہے. یہ تہذیب تھی. اور اتنے شائق اس کے، اتنے عاشق اس کے، کہ تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو لوگ اتنے ذوق و شوق سے اس طرف بڑھتے کہ کتنی عورتیں اپنے بچے سڑک پر جنم دے دیتی. کتنا تاریخ دور تھا. اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام. دنیا اس دور پر نازا ہے جب جہالت کے اندھیرے میں ایمان کی کرن نکلی ہے. ادھر دوسری سلطنت فارس کی، ہزاروں سال پر ساسانی، یہ بازنطینی تھے، ساسانی خاندان. اور حال یہ تھا کہ جب باپ مر جاتا تو ماں بھی اس کی جائیداد میں وراثت کی طرح تقسیم ہوتی تھی. انا للہ. مزدکی مذہب چل رہا تھا. ادھر سے ہندوستان کوئی پرسان حال نہیں. اگر شوہر مر گیا ہے تو جب تک شوہر تھا وہ کسی نہ کسی صورت میں اپنی عورت کو بچا لیتا تھا. شوہر مر گیا، اب اس کی عورت یہ ظلم سے محفوظ نہیں رہ سکتی، تو چلو اس کو بھی اس کے ساتھ ہی جلا دو، جس کو ستی کی رسم کہتے ہیں. جس دور پہ نازا تھی دنیا، اللہ کے نبی اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ایسا نسخہ آن کی آن پلٹ دی، ایک آن میں جس کی کایا، ایسا ایک آن کی آن میں، آن کی آن، اتنی تاریخ لمبی، اس کے اندر کل 23 سال کے اندر دنیا اوپر نیچے ہو گئی. آپ نے دعوت والے ساتھیوں سے اکثر اس بات کو سنا ہوگا کہ عرب کے
لوگ اتنے گر چکے تھے کہ وہ بلا تحقیق خون کو چاٹ لیا کرتے، سڑک پر پڑے خون کو، بھوک کی وجہ سے۔ تو کبھی آپ نے اس پہ غور نہیں کیا کہ بلا تحقیق خون چاٹ لیا، کیا مطلب یہ تحقیق کرنا کہ گائے کا خون ہے بکرے کا خون ہے نا؟ ایسے ہی کہتے ہیں نا، یہ دیکھے بغیر کہ یہ کسی جانور کا خون ہے یا کسی انسان کا خون ہے، یہ ہے بلا تحقیق چاٹ لیا۔ اور اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے۔ آج بھی اگر کسی بدکار عورت کو پیشہ کرنا ہو، بدکاری کرنی ہو، تو وہ کوئی آڑ لیتی ہے چیزوں کی، مختلف قسم کے پیشے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ سب کے سب ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ کوئی اسپا اور کوئی پتہ نہیں فلانا سینٹر اور یہ مساج اس طرح کر کے، آج کے زمانے، وہ زمانہ ایسا تاریخی کا تھا کہ پیشہ کرنے والی بدکار عورت اپنے گھر کے باہر جھنڈا لگا کر کے رکھتی تھی کہ یہاں تمہاری ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ آپ اس تاریخی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ خود حضرت عبداللہ کو، خود حضرت عبداللہ، کون حضرت عبداللہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، وہ جب مکہ مکرمہ میں سفر سے پہنچے، اس عورت نے دیکھ لیا، کاہنہ تھی، کہ عبداللہ تھوڑا سا وقت مجھے دے دو، تھوڑا سا وقت۔ یہودی عورت تھی اور کاہنہ تھی، کاہن یعنی وہ جو نجومیوں والا، جو جو جنات سے رابطہ کر کے خبریں دے۔ عبداللہ تھوڑا سا وقت مجھے دے دو۔ کہا میں گھر سے ہو کر آتا ہوں، پھر تم سے پوچھتا ہوں کیا کام ہے۔ سفر سے پہنچے تھے، گھر پر گئے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، ان سے ملاقات ہوئی، خلوت ہوئی۔ خلوت کے بعد نہا دھو کر باہر نکلے اور گئے بازار میں۔ کہاں گئی وہ یہودن کاہنہ؟ وہ بھی دوڑ کر آئی، انہوں نے کہا تمہیں کیا کام تھا؟ اس نے غور سے چہرہ دیکھا اور کہا اب وہ کام باقی نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ایک نور نبوت میں اس میں دیکھ رہی تھی، وہ منتقل ہو چکا۔ ہاں بتاؤ، کوئی اس زمانے میں کوئی عورت ایسے کہہ سکتی ہے؟ اس تاریخی، اس جہالت، اسی لیے ہم جہالت نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جاہلیت۔ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے دنیا کو ایک تہذیب دی، زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ دیا، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سکھایا۔ ہم اس فسانے کو خود بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ اور آگے اشعار، میں تو حیران ہو گیا کس نے لکھے۔ میں نے سب سے پہلے بھی کس کے اشعار، اور آگے آخر کے دو اشعار دکھاؤ نا مولانا، آخر کے دو اشعار ہیں کیا ہیں؟ ہاں وہ ذکر ہنسی قرآن مبین، رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین، دنیا کے نئے نغمے سیکھے اور عقبہ کا ترانہ بول رہے ہیں، دنیا کی نئی نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ 2018 میں وہ جو بل کی آج کل بات چل رہی ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ 2018 میں وہ بل پاس ہو گیا جس کی خبر ہی نہیں ہوئی کسی کو۔ باطل نے ایسی محنت کی، ایسی محنت کی، ایسی محنت کی کہ اس میں اس کو چھپا دیا، ہم میں سے کسی کی نگاہوں سے گزرے ہی نہیں۔ آواز کیا لگائی تھی؟ آواز یہ لگائی تھی کہ یہ بیچارے سڑکوں پر مانگتے پھرتے ہیں، لوگ ان کو نچاتے رہتے ہیں، ادب سے ان کا نام، ادب سے مطلب احترام، ان کا نام خواجہ سرا رکھ دیا، ورنہ ہیڑا کہتے تھے۔ ادب سے، ادب نہیں کہنا چاہیے، احتراماً، کہ کسی کے دل کو تکلیف نہ ہو، ایسا لفظ، تو خواجہ سرا، تو جی ان کے حقوق کے لیے بنا رہے۔ کیا حق دیا ہے؟ حق یہ دیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ظلم کرے گا، ان سے بھیک منگوائے گا، اس کو 50,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ بہت اچھا، سلام کرتے ہیں آپ کو۔ اگر آپ گرے پڑے طبقے کے لیے کوئی قانون بنا دے کہ جس اس گرے پڑے طبقے
کی حفاظت ہو جائے. اور ان کی آڑ میں یہ دنیا کا ترانہ یاد ہے ہمیں, دنیا کی ساری کہانی یاد ہے, ہم ان کے پیچھے چلیں. اس شعر سے پہلے اس کا تذکرہ ہے. اس شعر سے پہلے کیا ہے؟ اغیار کا جادو چل بھی چکا, ہم ایک تماشا بن بھی گئے. تو پہلا نمبر یہ لکھا ہے کہ خواجہ سرا کی ڈیفینیشن تعریف میں کون آیا؟ جس کے اندر پیدائشی نقص ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے واقعی مظلوم طبقہ ہے, اللہ نے اس کو ایک آزمائش میں تو ہم سب ہے. مال والا, اس کو مال کا پرچہ دکھانا ہے, حساب دو. غریب کو غربت کا پرچہ پورا کرنا ہے کہ غربت میں تم کیسے رہے. جو آدمی ساری زندگی بیمار رہا وہ کوئی ناکام نہیں ہے. اس کے ہاں پرچہ کیا ہے کہ تم نے بیماری کے اندر اللہ کے احکامات کو پورا کیا ہے, نہیں کیا. اسلام نے دنیا میں ہم کو آپ کو تفریح کے لیے تھوڑی بھیجا ہے. اسلام نے تو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس دنیا میں آ کر اپنی دنیا نہ بنائیں, اس دنیا میں آ کر اپنی آخرت بنائیں. نہ تو زندہ رہنا کمال ہے اور نہ مر جانا نقصان ہے, ناکامی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ زندہ رہا تو کس طرح رہا, اللہ کے حکم پر رہا یا اللہ کی مخالفت میں رہا. مر گیا تو کس طرح مرا, اللہ کے احکامات پہ مرا یا اللہ کے احکامات کی مخالفت میں مرا. تو ایک طبقہ ہے اللہ نے ایسا پیدا کیا, اس کی آزمائش اس میں. تو پہلا تو بالکل صحیح لکھا. دوسرا جو دوسری سطر دوسری لائن پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جو آدمی کسی حادثے کے نتیجے میں, ایکسیڈنٹ فلاں فلاں کے نتیجے میں اگر اپنی مردانگی سے محروم ہو گیا تو وہ بھی خواجہ سرا ہے. بتاؤ, صریح مخالفت اسلام کی ہے یا نہیں؟ اسلام میں کون سا شریعت میں ایسی کون سی شق ہے؟ اور اس سے اگلا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس سے آگے یہ ہے کہ اگر کوئی مرد یہ محسوس کرے کہ شاید میں عورت ہوں تو وہ بھی عورت ہے ڈکلیئر. اگر کوئی عورت یہ محسوس کرے نہیں میں تو مرد ہوں تو وہ بھی مرد شمار کی جائے گی. نادرہ کو حکم ہے کہ اگر کوئی مرد آ کر یہ کہے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں عورت ہوں تو اس کو وہاں پر مرد ہٹا کر عورت لکھنا پڑے گا. حضرت یہ ہو چکا 2018. ہمیں نہیں پتا, باطل کی یہ محنت ہے. عورت جا کر وہ لکھوا رہی ہے کہ میں محسوس کرتی ہوں کہ میں مرد ہوں تو میرے مرد لکھو. اب جب نکاح ہوگا تو ایک شناختی کارڈ میں یہ عورت مرد بنی ہوئی ہے, دوسری تو عورت ہے ہی. عورت میں نکاح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ مرد اس بہانے سے نکاح کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نکاح کیوں کریں گے, وہ تو ساتھ رہنے کا کھیل ہے. آپ سوچ رہے ہوں کہ کہانیاں ہیں. 2018 سے آج دن تک تقریباً 29,000 آدمیوں نے تبدیل کرایا ہے. کتنے؟ 15,500 مرد ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو عورت لکھوا دیا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو دنیا کی کہانی بس لگے ہوئے ہیں کماؤ. 12,000 سے اوپر عورتوں نے اپنے آپ کو مرد وہاں لکھوا لیا ہے. نادرہ اس کی پابند ہے کہ ان سے پوچھ نہیں سکتی کہ تم یہ کیوں لکھوا رہے ہو. جو انگریزی جانتے ہیں وہ اس کو سمجھیں گے. لکھا ہے سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی. سیلف خود سے, پرسیوڈ تصور کرنا کہ جینڈر میری جنس, آئیڈینٹی میری جنس کی شناخت کیا ہے. اب سینٹ میں یہ کیا 15 نومبر کو گیا سینٹ میں, اور نا 15 نومبر کو, آج 15 نومبر 2021, 2022 کا نومبر قریب آ گیا, ابھی تک اس پر بحث شروع نہیں ہوئی ہے. سینیٹر نے کہا ہے کہ آپ اس پر اس میں تبدیلی کریں. آپ یہ کہیں جو آدمی, پہلے تو یہ دونوں چیزیں ہٹائیں, جو خواجہ سرا ہے وہ ہے جو پیدائشی نقص والا ہے, اور دوسری بات جو آدمی آ کر کہتا ہے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں تو فلاں ہوں, تو اس سے کہیں طبی سرٹیفکیٹ لاؤ, طبی معائنہ کرواؤ.
اب ساری سیکولر جماعتیں مل کر اس کا شور کر رہی ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے، طبی معنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دنیا کا ترانہ یاد ہے، ہم تماشا بن گئے ہیں، ہم تماشا بن گئے ہیں۔ باطل کتنا خوش ہوگا، 2018 سے اب تک اتنے لوگ کر چکے ہیں اور ان کو تو خبر ہی نہیں ہے، ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل چکی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کریں، ایک کمیٹی بنا دیں، ہر صوبے میں ہو، ہر شہر میں ہو، ایک مرد سرجن ہو، ایک عورت سرجن ہو، ایک نفسیاتی ماہر ہو، کیونکہ یہ تو نفسیاتی مسئلہ ہے نا، کہ مرد بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں کہ میں تو شاید عورت ہوں، تو بیچارہ نفسیاتی بیمار ہے، اس کا علاج کراؤ، پر اس کو نہیں مان رہے ہیں۔ جبکہ حیرانی اس پر ہوتی ہے کہ برطانیہ کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تبدیلی کی درخواست دے گا تو اس کو طبی سرٹیفکیٹ پیش کرنا پڑے گا اور طبی معائنہ کروانا پڑے گا۔ برطانیہ جیسی جگہ یہ، اور ہم پاکستان میں ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا، اور جن کے نام کی آڑ دی گئی ہے، آپ کو شاید اس پر بھی حیرانی ہو کہ کل 2018 سے اب تک یہ تو ہو گئے 29,000، وہ کل 30 ہیں۔ 30 میں سے 21 خواجہ سرا ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم مرد ہیں، ہمیں مرد ڈکلیئر کیا جائے، انہوں نے کہا ہم عورت ہیں، ہمیں عورت ڈکلیئر کیا جائے۔ 9، 21 اور 9، 30۔ آپ نے یہ پڑھا تو مجھے خیال آ گیا، ہم تماشا بن گئے، جیسے چاہ موم کے ہے نا، ادھر موڑ دیے، ادھر موڑ گئے، ادھر موڑ دیے، ادھر۔ آج ایم ایف نے کہا یوں کر دو، آئی ایم ایف نے کہا یوں کر دو۔ میرے دوستو، جو بات عرض کرنی ہے، آپ، ہمارا مختصر سا مجمع ہے، ہم کوئی بڑی تبدیلی نہیں کر سکتے، لیکن خانقاہ کا نظام یہ ہے کہ آدمی اپنا تزکیہ کرے، اپنی تربیت کرے۔ جس طرف اشارہ کرنا ہے وہ یہ کہ حالات بہت خراب ہو گئے، کچھ ہمارے بڑوں سے آزادی کے بعد یہ غلطی ہو گئی کہ وہ اپنے آپ کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے نتیجے میں وہ ضروری کام نہیں کر سکے جو انہیں کرنے چاہیے تھے، ان کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اگر ہم نے ابھی فکر نہیں کی تو ہماری اگلی نسلوں کی خیر نہیں ہے۔ جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے، اپنی اگلی نسلوں کی فکر کیجیے۔ ہم لوگ تو سفید داڑیوں والے ہو گئے، اپنی زندگی گزار کر چل پڑے، وہ جو ہمارے بعد آنے والے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اس لیے ایک مضبوط گھر تیار کیجیے، مضبوط گھر۔ یاد رکھیے گا، جس گھر کے اندر، جو ہمارے حضرت فرماتے تھے چپل موبائل اتنا بڑا والا، احترام طلب مولانا نور صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرتے، اس گھر کی دیواریں نہیں ہیں، معاف کیجیے گا، اس گھر میں گیٹ نہیں ہے، آپ لوہے کے 4 گیٹ لگا لیجیے، اگر آپ نے چپل موبائل اپنے بچے کو دے رکھا ہے، اپنی بچی کو دے رکھا ہے، تو سمجھ لیجیے آپ کے گھر میں کوئی گیٹ نہیں ہے، آپ کے گھر میں کوئی دیواریں نہیں ہیں۔ اپنی اگلی نسل کی فکر کیجیے، اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ گھر کا ماحول زبردست بنائیے۔ اور ہم بار بار عرض کرتے ہیں، آپ نے ہم سے کئی مرتبہ یہ بات سنی ہوگی کہ بچے، بیگم، گھر والے، وہ ہماری باتوں سے نہیں بدلتے، ہماری باتوں سے تبدیل نہیں ہوتے، وہ بھی ویسے ہی تبدیل ہوں گے جیسے ہم تبدیل ہوئے ماحول میں آ کر۔ اللہ نے اپنے فضل سے، ہم جس ملک اور جس شہر میں ہیں، اپنے فضل سے ہمیں تینوں قسم کے ماحول دیے ہیں۔ علماء کا ماحول موجود ہے، آپ کو ہر باریکی بتاتے ہیں، آپ کو ہر جائز ناجائز، ہر مشتبہ کے بارے میں اطلاع کرتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اور دیکھنا یہ مشتبہ ہے، اور اس سے نکلنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ آدمی مذہب سے الجھتا کیوں ہے؟ اس لیے الجھتا ہے کہ اس کو مذہب سے واقفیت نہیں ہے۔
جب علماء آپ کو بتلائیں گے کہ مسئلہ یہ ہے تو اس مسئلے سے نکلنے کا راستہ ہی بتلائیں گے. دیوبند کے اساتذہ میں سے ایک استاد صاحب نے جمعہ میں بیان فرمایا کہ دیکھو اسراف کی اجازت نہیں ہے، اور اسراف جو ہے وہ پانی میں بھی ہے. وضو کرتے ہو اسراف مت کرنا، غسل کرتے ہو اسراف مت کرنا. اور دیکھو غسل میں تو اتنا ہی پانی استعمال کرنا چاہیے جتنے پاکی ہو جائے. پاکی ہو گئی، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. تو اگلے ہفتے دیکھا علاقے کے وکیل صاحب نے، سچا واقعہ ہے، دیوبند کے اکابر علماء دیوبند کتاب میں یہ پورا واقعہ نقل کیا گیا ہے. اگلے ہفتے دیکھا وکیل صاحب نے، علاقے کے وکیل تھے، بڑے آدمی تھے، دیکھا کہ وہ مولوی صاحب جنہوں نے بیان کیا تھا دیوبند کے استاد تھے، اب دیوبند کے اکابر میں سے ایک تھے. نام کا ظہور ہو رہا ہے اس لیے نام میرے ذہن میں ہے، لیکن چونکہ بالکل پکا نہیں ہے وہ نام اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن واقعہ پکا ہے. دیکھا کہ وہ کنویں پر بیٹھے ہیں اور مدرسے کے طلبہ ان کے اوپر ڈول ڈال رہے ہیں. چلتے چلتے رک گئے. کہا اچھا مولانا، ہمیں تو بتایا کہ اتنا سا ایک قطرہ پانی بھی جو ہے زیادہ نہ کرنا، اسراف ہو جائے گا، گناہ ہے، اور خود ڈول پہ ڈول. تو مولانا فرمانے لگے کہ میں نے غسل جنابت کا مسئلہ بیان کیا تھا کہ پاکی کے لیے جو غسل کرے گا وہ اتنے ہی میں کرے گا. میں نے تو ٹھنڈک کی نیت کی ہے، بھائی ڈالے جاؤ جتنا پانی ڈالنا ہے. ہماری مصیبت، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم ایم بی اے، بی ایس، ایم ایس سی، پتہ نہیں پی ایچ ڈی کر کے اور دین پر تبصرے کر رہے ہیں. دین پر تبصرے کر رہے ہیں. دین مشکل ہے، اس زمانے میں چل نہیں سکتا. ابھی میں جہاں سے آ رہا ہوں وہاں کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ کہہ رہے ہیں ہماری ٹیچر جو ہے لا پڑھا رہی ہے. میں آپ کے اسلام میں جو حد ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کے اسلام. میں نے کہا اس سے پوچھ لیتے کہ بھائی آپ کا اسلام کون سا ہے، لا پڑھا رہی ہوں خاتون. تو آپ ساری زندگی آپ نے دوسری قسم کی تعلیم، دوسرے قسم کے ماحول میں رہے، اور پھر کہتے کہ اسلام جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے. اسلام میں یہ تکلیف ہے، اسلام میں علماء کے ساتھ. علماء آپ کو جہاں مسائل بتائیں گے وہاں ان مسائل سے نمٹنے کے طریقے ہی بتائیں گے. تو ایک بات تو یہ ماحول بنانے کے لیے علماء کے ساتھ مضبوط جوڑو، مضبوط جوڑو. دوسرا ماحول اولیاء اللہ کا، اللہ والوں کا ماحول ہے. اللہ والوں کے ساتھ جیسے ہم یہاں خانقاہ میں آتے ہیں حضرت کے پاس، اللہ آپ سے دعا فرماؤ اللہ ہمارے حضرت مفتی صاحب کو شفا کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے. ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم رکھے. اللہ ان کے ایمان میں، عمل میں، زندگی میں، صحت میں برکت عطا فرما دے. جب یہاں آ کر بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، سب کے چہرے کھل جاتے ہیں. اتنی قیمتی باتیں تھوڑے سے وقت میں کر کے چلے جاتے ہیں. اللہ پاک ان کو عافیت کے ساتھ شفا نصیب فرمائے. تو اللہ والوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا. ہم ہم سمجھ رہے ہیں ہم سخاوت کر رہے ہیں، یہ اللہ والے بتائیں گے سخاوت نہیں کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم اسراف کر رہے ہو. ہم کہ حضرت اب تو میں بالکل لوگوں کے ساتھ مستغنی ہوں، میں کسی کے مال پر نظر نہیں کرتا. یہ اللہ والے بتائیں گے تم مستغنی ہو، تم متکبر ہو گئے ہو. یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے امراض ہیں، یہ تو اللہ والے بتائیں گے کہ یہ مرض ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ مرض صحیح کیسے ہوتا ہے. لیکن اس کو جو اپنے آپ کو حوالے کرے. ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید آئے، حوالے تو کر دیا تھا اپنے آپ کو، حضرت ہماری اصلاح کیجیے. تو ایک دن بیٹھ کر کہہ رہے ہیں حضرت یہ جو فلاں آدمی ہے نا یہ بہت غلط آدمی ہے. حضرت سمجھ گئے، غیبت شروع کر دی. اس نے کہا رک جاؤ، قلم نکالا، کاغذ، ہاں کیا کہہ رہے تھے. تو وہ جو کہہ رہے تھے اس کو لکھا، اور کہا یہ بند کر کے کاغذ، کہا یہ کاغذ جن صاحب کی بات کرو یہ ان کو دے آؤ. اب حضرت تھانوی تو سخت آدمی تھے، اب وہ سمجھ میں نہ اس کو کہ میں کروں کیا. شیخ ہیں، علاج کے لیے اپنے آپ کو حوالے بھی کیا، اب یہ کہہ رہے کہ یہ جو میں نے غیبت کی ہے فلانا آدمی جو ہے وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، یعنی فلانا کہ میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے بارے میں. تو اب میں لکھ دیا ہے تھانوی نے، اب یہ اس آدمی کو دے کر کے آ جاؤ. روتا پیٹتا
حضرت سے منت سماجت کرتا کرتا بالآخر کہنے لگا حضرت میں نے غیبت سے توبہ کی. حضرت نے کاغذ پھاڑ دیا. اللہ والوں کو سپرد کرو اپنے آپ کو اپنی اصلاح کے لیے. اور بتاؤں, ایک آدمی آیا, کہنے حضرت بد نظری ہو جاتی. کہا اچھا کہاں رہتے ہو؟ کہ فلاں علاقے میں. اوہو تم تو بہت دور رہتے ہو, چلو خط سے رابطہ رکھنا. اور اب یاد رکھو جب بد نظری ہو تو اس زمانے میں روپیہ 2 روپیہ کچھ کہا ہوگا, اتنے پیسے صدقہ کر دیا کرنا. کہ اچھا حضرت ٹھیک ہے. کئی مہینوں کے بعد دوبارہ خط آیا کہ حضرت وہ صدقہ تو شروع کر دیا ہے, کمی ہو گئی لیکن ابھی تک بالکل ختم نہیں ہوا. تو حضرت نے جواب لکھا کہ صدقہ جاری رکھو, انشاءاللہ ختم ہو جائے گا معاملہ, لیکن اب جو صدقہ کرو وہ خود سے نہیں کرنا, وہ مجھے منی آرڈر کرنا, میں صدقہ کروں گا. اب بتاؤ کون اپنے شیخ کو لکھے کہ اس دفعہ جو ہے 10 دفعہ میری بد نظری ہوئی, ٹھیک ہو گیا. گھر کا ماحول بناؤ, علماء کے ساتھ مضبوط رابطہ, اولیاء اللہ کے حوالے کرنا, اپنے آپ حوالے کرنا. اور تیسرا اہل دعوت کا ماحول ہے, جو تبلیغ والوں کا ماحول ہے. ذرا سا 4-6 نمازوں میں نہیں پہنچے تو گھر کھٹکھٹا دیں گے, بھائی صاحب خیریت تو ہے. اور کوئی موقع نہ ملا کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں, تو جب کوئی جماعت آئے گی تو اس کو لے کے پہنچ جائیں گے, کہیں گے جماعت آئی ہے ملنے کے لیے. یہ 3 بڑے ماحول اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دے دیے, بے شک اپنے فضل سے. ان علاقوں میں جا کر دیکھو جہاں یہ نہیں ہے معاملہ. ابھی ہم چونکہ سفر سے آ رہے ہیں, پشاور میں ہم نے کئی مسجدوں میں دیکھا, تو میں نے پھر بات کی وہاں اگلی مسجد میں. میں نے کہا بھائی معاف کیجیے گا, ایک عجیب سی بات پوچھ رہا ہوں, پہلے تو پٹھان نوجوان بہت نظر آتے تھے, اب مسجد میں صرف آپ سفید داڑھی والے بس. حیران تعلیم ہو رہی سفید داڑھی والے. میں نے کہا وہ کہاں گئے نوجوان؟ پھر میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ آپریشن ہوا جو دینداروں پر, تو شاید اس کی وجہ سے نوجوان بھاگ گئے یا کورونا کی وجہ سے بھاگ گئے. تو جس بوڑھے آدمی سے بھی میں نے کئی مسجدوں میں سوال کیا, جس سے بھی سوال کیا اس کا جواب یہ تھا, جی نہیں یہ دونوں میں سے کوئی نہیں ہے, اصل میں ہمارے نوجوان کو موبائل لے گیا. آپ کو بہت اطمینان ہوگا اپنے بچوں پر, لیکن دوستو جس کو موبائل آپ نے دے دیا ہے نا, اب اس کی خبر گیری خود آپ کا کام ہے. آج میں جمعے کے بعد ان کی دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک صاحب نے کہا, وہ سیاسی آدمی تھے, بتایا کہ میرے دوست کا فون آیا کہ میرا بچہ تھانے میں بند ہے, ذرا سا اس کو چھڑوا دو. سیاسی لوگوں کے پاس فون آتے, کہنے لگے تمہارا بچہ؟ وہ دیندار آدمی ہے. ہاں کون سا بچہ؟ کا فلانا. وہ بھی بہت بہت مسجدوں کا پابند ہے. خیر کہنے تھانہ چلا گیا, وہ لڑکا آیا, کیا ہوا؟ تو تھانے دار نے بتایا کہ ڈکیتی میں پکڑا گیا. انہوں نے کہا تم کو شرم نہیں آتی, تمہارا باپ, تم اپنا حلیہ دیکھو, ڈکیتی میں. کہلے ہاں ہمیں بتایا کہ جو ہے نا یہ مالداروں سے مال چھین کے دین کے کام میں لگاؤ. اب آپ مجھے بتاؤ, آپ تو بڑے مطمئن ہیں کہ آپ کا بچہ مسجدوں کا والا ہو گیا, اور پتہ چلا کہ وہ مسجد میں جا کر کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا. اس لیے جو میں فکر مند کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ بھی میں نہیں لگا رہا تھا اس لیے میں کھل کر بات کروں, لیکن انہوں نے پیچھے سے کہا کہ عورتیں بھی ہیں, ان کو بھی سنانا ہے. اپنے بچوں کی فکر کرو بھائی. ہاں کہاں ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ اپنی اگلی نسل, ہمیشہ یاد رکھو اگلی نسل کا حساب ان سے اکیلے نہیں ہوگا, ہم سے بھی ہوگا. میں نے کئی دفعہ قصہ سنایا آپ کو, سوراج سنگھ کا سنائے تھے, آپ لوگ بھی میری طرح بھول جاتے ہو. انگریزوں کا زمانہ تھا, سوراج سنگھ نوجوان وہ گھر میں آیا اور گھر میں آ کے سیدھا باورچی خانے میں چلا گیا, جس کو ہندو رسوئی کہتے ہیں. اس کو بڑا صاف رکھتے ہیں, اس میں چپل پہن کر نہیں جاتے, حالانکہ صاف وہ کرتے ہیں گائے کے پیشاب سے, لیکن چپل پہن کر نہیں جاتے.
وہ گھر میں آیا اور سیدھا چپل پہن کے اندر نوجوان ہی، بھابھی اندر کھانا پکا رہی تھی. ہندوؤں کے اس میں رسم و رواج میں بھابھی دیور جو ہے بہت نزدیکی ہوتے ہیں. تو بھابھی نے پلٹ کر دیکھا اور کہا سورج ارے تو کیا مسلمان ہو گیا ہے کہ چپل لے کر کے رسوئی میں آ گیا، مرچ کھانے میں آ گیا. یہ نوجوان کو بھی کچھ اللہ کی رحمت کا وقت تھا، اس نے بھابھی کی بات سنی اور سیدھا باہر نکلا اور جا کر کے مسجد کی، گاؤں کی جو مسجد تھی اس کے امام کے پاس جائے گا وہ مجھے مسلمان کر لو. اسے مسلمان کر لیا. یہ آ کے بھابھی کہتا ہے بھابھی سچ مچ کو مسلمان ہو گیا ہوں. کون؟ سوراج سنگھ. یہ دادا ہیں علامہ شبلی نعمانی کے، علامہ شبلی نعمانی کے دادا ہیں. جو شبلی نعمانی نے جو کام کیا اس کا ثواب ان کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور جو ہمارا بچہ ہماری غفلت سے بگڑ گیا تو اس کا عذاب، جملہ مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دوستو فکر کرنا ہے. ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں یہاں آؤ حضرت کی طرف، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آؤ. چھوٹے بچے لیکن باہر بیٹھ جاؤ، ذرا سا بڑے ٹھیک ہے پھر والدہ کے ساتھ بیٹھے، والد صاحب کے ساتھ مجلس میں بیٹھے. لیکن ہماری تقریروں سے نہیں چلے گا کہ ہم گھر میں جا کر کے جو ہے وہ کہیں کہ یوں کیا کرو اور یوں نہ کیا کرو، یوں کیا کرو یوں نہ کیا کرو. اس سے کوئی نہیں بدلتا، نہ صرف یہ کہ بدلتا نہیں ہے بلکہ اور اس کو کیا کہیں گے ریٹیلیشن کو اور باغی ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ذہن بنا ہوا نہیں ہے. ذہن تو آپ نے موبائل اور ٹی وی دے کر پہلے سے بگاڑ رکھا ہے. اس لیے بھائی اگر بچت چاہو دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی تو ان ماحولوں کو مضبوط پکڑو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ. ابھی ہمارا سفر ہوا، مستورات کی جماعت تھی. مستورات بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے مستورات اور اتنی سختیوں کے ساتھ آدمی تصور نہیں کر سکتا کتنی سختیاں. ہم سب سے پہلے جب ہماری شادی ہوئی 2-3 ہفتے کے بعد ہم جماعت میں ہم نے کہا جاتے ہیں. مکی مسجد کا زمانہ تھا. وہ ہمارے پاس کہلوایا گیا کہ آپ کی اہلیہ کا پردہ درست نہیں ہے. اور ہمارا تو دماغ بھگ سے اڑ گیا. ہم نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے تو شریف پردہ کرایا ہے، آپ کی شریعت کوئی اور ہے کیا؟ ذرا سا شور کیا تو ایک بزرگوں میں سے ایک صاحب لے کے مجھے کنارے پہ ہو گئے. کیا ہوا؟ میں نے کہا میں شرعی پردہ کرا کے لایا ہوں، اندر سے پرچی آ رہی ہے کہ پردہ درست نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ فتنے کا زمانہ ہے، شرعی پردہ تو آپ کی اہلیہ نے کیا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں پردے میں بھی مبالغہ ہو. بالکل سمجھ میں آ گیا. آپ دکانداروں سے پوچھو جو پردے میں عورتیں آتی ہیں جن کی صرف آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، وہ ان آنکھوں سے پہچان لیتے کہ یہ کون سی عورت ہے جو کتنا مال لے کے پہلے گئی ہے. تو دعوت کے کام میں مستورات کی جماعت ہے بڑی سختی ہے، ایسے نہیں ہے. جس گھر میں ٹھہرنا ہے، جس گھر میں ٹھہرنا ہے، جماعت کے 2 ساتھی، اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، 2 ساتھی جا رہے ہیں اس گھر کو دیکھنے کے لیے. عورتیں کہاں بیٹھیں گی؟ جی یہاں اس کمرے میں بیٹھیں. اس کمرے میں بیٹھیں گی آئیں گی کہاں سے؟ یہاں سے. تو جب مردوں کا بیان ہوگا تو مرد کہاں سے آئیں گے؟ اسی راستے سے. گھر نامنظور، کراس. مردوں کے آنے کا راستہ دوسرا ہونا چاہیے. اچھا تب گھر منظور. واش روم کہاں ہے؟ کہ جی وہ گھر ہے، یہ کمرے ہیں، اس کے بعد صحن ہے، صحن کے بعد واش روم. اب واش روم کے وہ صحن کی چار طرف کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ برابر کے پڑوس کی کسی گھر کی دوسری منزل تو نہیں ہے کہ عورت یہاں سے نکلے وہاں جاوے تو بے پردگی ہو جائے. اتنی سختی ہے. آپ یعنی باہر کا آدمی اس کو تصور نہیں کر سکتا. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ جب میں کہتا رہا ہوں نا کہ جماعت میں نکلو، بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ عورت کو حضرت مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب عورتوں میں کام شروع کیا، بعض علماء نے اعتراض کیا کہ آپ عورتوں کو گھر سے نکال رہے ہیں، عورتوں کو تو ہم چاہتے ہیں گھر میں رہیں. تو حضرت مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا عورت تو گھر سے نکل چکی، ہم تو اس کو واپس لانے کی محنت کر رہے ہیں. لاہور میں اداکار ٹی وی کا وہ لگا، اس میں تبلیغ میں اداکاری چھوڑی، اس کے دوست اسٹیج پر تھے، ان اسٹیج والوں کو اپنی طرف کر کے ان سے اداکاری چھڑوائی. انہوں نے جو عورتیں اسٹیج کی تھیں ان سے اداکاری چھڑوائی. وہ رائے میں پہنچ گئی ہمیں آپ نے سب کچھ چھڑوا دیا، ہمارا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اب ہمارا نکاح کراؤ، ہم گھر بیٹھنا چاہتے ہیں. جناب
خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے آپ کے یہاں اتنے ماحول ہیں، آپ کوشش کریں تو اپنے گھر کا ماحول بنا سکتے ہیں اگلی نسلوں کی حفاظت کے لیے۔ دیکھو سختی سے کام نہیں چلے گا، پیار سے محبت سے ان کو ماحول ملاؤ۔ یہ حضرت کے ہاں کا خانقاہ کا ماحول ہے، دل بنا رہے، دل بن گیا سب کچھ بن گیا، دل نہیں بنا کچھ بھی نہیں بنا۔ پھر کیا ہوگا؟ عقل یار ہے، سو بھیس بنا لیتی ہے، اور عقل ایسی ایسی وہ کرے گے نا بہانے، اور ہوس سینے میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویر۔ دل پر کام کرنا، یا لاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، مستورات کا کی جگہ بالکل الگ، اللہ نے اتنی بڑی مسجد دی ہے ماشاء اللہ۔ ہم نے چونکہ ہم یہ ہوائی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا وہ اپنے بچوں کے ساتھ آتے تھے، اب ماشاءاللہ بچے بڑے بھی ہو گئے، حفظ کر رہے ہیں، ذہن بنا گیا، ذہن بہت اچھا ہے، ان کے گھر میں بڑے والے موبائل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو میرے دوستو یہ بات عرض کرنی تھی، انہوں نے جو پڑھا یہ مجھے آپ درسا کسی صورت سے بھیج دو، یہ جو انہوں نے پڑھا ہے پڑھے ہیں اشعار، یہ بہت دردناک اشعار ہیں۔ اللہ پاک عافیت کے ساتھ لکھنے والے کی لکھائی کو اور سننے والوں کے سننے کو قبول فرما لے، اور آپ لوگوں سے جو یہ درخواست ہے کہ کوشش کر کے اپنا بھی اور اپنے گھر والوں کا اللہ کے لیے خیال کرو، ورنہ یہاں بھی اور وہاں بھی پوچھ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن خاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العافية والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ایک بات بھول گیا، بعض عورتیں اپنے آپ کو مرد لکھوا رہی ہیں، پتہ کیوں؟ باپ کے مرنے کے بعد دگنا ملے گا حصہ، عورت کا آدھا ہے۔ بہت باطل گھس گیا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت۔